بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائس آف اسلام چینل پر آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کہ تمام دوست ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ۔ سن 1973 میں عین اس وقت جب عرب اسرائیل جنگ چھڑنے والی تھی، امریکی سینیٹر اور اصلاح کمیٹی کا سربراہ اسرائیل آیا اور اس وقت کی اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر سے ملاقات کی۔ گولڈا مائر نے بڑی چالاکی سے اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کر لیا اور اسلحہ خرید کر عربوں سے جنگ شروع کر دی، اور بدقسمتی سے عرب اس خاتون وزیر اعظم سے شکست کھا گئے۔ بعد میں کسی نے گولڈا مائر سے پوچھا کہ امریکی اسلحہ خریدنے کا ارادہ آپ پہلے ہی کر چکی تھی یا یہ فیصلہ اچانک کیا گیا؟ دوستو، گولڈا مائر کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ جب میں طالب علم تھی، اس وقت مذاہب کا موازنہ کرنا میرا پسندیدہ مضمون تھا۔ انہی دنوں میں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کے گھر اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن اس کے برعکس یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے تھے۔ اور اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ تاریخ آپ کی دولت اور آپ کے عیش و آرام کو نہیں بلکہ آپ کی فتوحات کو یاد رکھتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کے بجائے ہمیں خیموں میں رہنا پڑے، تب بھی ہم اسلحہ خرید کر اپنی قوت بڑھائیں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک کر عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ پٹی پرانی اباؤں اور پٹے ہوئے جوتوں والے گلابانوں نے 1400 سال پہلے کس طرح دنیا پر حکومت کی اور ان کی ننگی تلواروں نے کس طرح 4 براعظم فتح کیے۔ دوستو، ذرا سوچئے، بلکہ ذرا مت سوچئے، پورا سوچئے، کیونکہ اگر پرشکوہ محلات، عالیشان باغات، زرق برق ملبوسات، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بری تجوریاں اور خوش ذائقہ کھانوں کے انبار ہمیں بچا سکتے تو تاتاریوں کی فوج بغداد کو رونتے ہوئے خلیفہ معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ وہ تاریخ کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب مسلمانوں کے خلیفہ معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی دوران کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ معتصم باللہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات رکھ دیے اور کہا، کھاؤ۔ خلیفہ معتصم باللہ بغداد کا تاجدار بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا اور کہا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، تو پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ مسلمانوں کو تو ان کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ تم کیا کر رہے تھے؟ خلیفہ معتصم باللہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور لوہے کے مضبوط دروازے دیکھے تو سوال کیا، تم نے ان لوہے کی جالیوں کو پگھلا کر تیر و تلوار کیوں نہ بنائے اور دولت جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو کیوں نہ دی تاکہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے اور آج تم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا؟ خلیفہ معتصم باللہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے خلیفہ معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا اور بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اب دنیا کی کوئی طاقت بغداد کو پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ ناظرین کرام، تاریخ کسی قوم کی فتوحات تو شمار کرتی ہے، مگر ان کی دولت، محلات، لباس، ہیرے جواہرات اور ان کے زیورات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک یہودی عورت تو سبق حاصل کر لیتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مسلمان
سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی سبق نہیں لے سکے۔ ہم مسلمان سائنس و ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنے کے بجائے لا حاصل بحث اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے کی اسلامی ریاست جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی، مگر اس کے باوجود آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک تو ان کے پاس پختہ ایمان کی طاقت تھی، اور دوسرا انہوں نے بھوکے پیٹ رہ کر بھی دشمن کے خلاف ہتھیار، طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی۔ دوستو، یہ سوال آپ حضرات کے لیے چھوڑتے ہیں کہ آج کے مسلمان کے پاس ایمان کی اور ہتھیار کی کتنی طاقت ہے؟ یقیناً آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسلامی اور تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔